بہت زیادہ انکشافات کرنا چاہتا ہوں. ہاں وہ مرزا صاحب وہ جو گیاری والا اور معاملہ. میں ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو اس کے اندر میں بڑا شرمسار بھی ہوں. اور یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ گیاری کے معاملے کو میں نے قدرتی نہیں کہا تھا. میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ مصنوعی ہے اور اس کے اندر لیزر ٹیکنالوجی استعمال کی ہے. اگرچہ مجھے کہیں سے فیڈ بیک نہیں ملا تھا، لیکن کیونکہ میں ایک ٹیلی کمیونیکیشن کا آدمی ہوں اور میرا انجینئر سے تعلق ہے، تو اس حوالے سے میں نے یہ بات اس وقت کہی تھی کہ اتنا بڑا طوفان آ ہی نہیں سکتا تھا، اتنا بڑا تودہ گر نہیں سکتا جب تک کہ اس کو کاٹا نہ گیا ہو. تو یہ بات یعنی اب دیکھیں اس واقعے کے اندر یہ ہوا ہے واقعہ 5 اپریل 2012 کو، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ ہمارے 140 کے قریب ہمارا بیس کیمپ تھا، وہ پورا کا پورا وائپ اپ ہو گیا. 140 کے قریب ہمارے سپاہی اور سویلین شہید ہوئے. اور اس کے اندر یہ بات بھی ضرور ہے کہ ہمارا جو ہمارا اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے، انہوں نے اس پہ جان لڑا دی. کہا کہ ایک فوجی کے ہر فوجی کو ہم نکالیں گے. اور وہ انہوں نے پھر 5 دن کے بعد میں ان کو پہلی کامیابی ہوئی اور ایک پہلا فوجی ہمیں ملا. اور پھر وہ باہر کے ملکوں کے لوگ بھی آئے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ درست سمت پہ جا رہے ہیں اور پاکستان کی کاوشوں کو سراہا. تو اب جو ہمارے جو اس میں 400 نوجوانوں نے حصہ لیا اور کوئی 50 سے زیادہ انجینئر اس میں تھے، کیونکہ بہت بڑا گلیشیئر تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر گلیشیئر کو بھی، کیانی کا مشہور جملہ ہے کہ اگر سارے پہاڑ کو اگر ہمیں کھودنا پڑا تو بھی ہم کھودیں گے، ہمیں کوئی اس بات نہیں ہے. خیر اس بات کی ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن اس بات پر ہم ضرور بات ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہوا کہ انہی کے دور میں 2011 کے اندر ہمیں 3 واقعات میں ہوئے. اس کا جو ایک ریمنڈ ڈیوس کا ہوا، پھر ایبٹ آباد کا ہو گیا، پھر سلالہ کا ہو گیا، اور ہم کچھ نہیں کر سکے. یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے. وہ بھی ریمنڈ ڈیوس جیسے آدمی کو بھی آپ ایک 3rd کلاس اسپائی تھا، اس کو آپ اور وہ جو اس کو سفارتی وزارت نہیں تھے تب بھی آپ نے نکلوا دیا آپ کی انٹیلیجنس نے. آپ کا میں کوئی غیرت، کوئی ایمان، کوئی چیز نہیں ہے. وہ جو آپ نے اس کو کیسے ریمنڈ ڈیوس کو نکال دیا؟ اب ان سے یہ کہا تھا کہ ہم شاید یہ وعدہ کیا تھا کہ، اور اس کے ساتھ بعد میں اس کو سزا بھی شاید وہاں پہ دی انہوں نے، لیکن بھائی یہ کافی نہیں تھا. اس نے 2 آدمی مارے تھے ہمارے. جی اور ہاں. آپ نے جا کے پھر اپنے جو انٹیلیجنس کے آدمی تھے، ابھی آپ کہتے رہے کہ سویلین ہیں، جو اس کا پیچھا کر رہے تھے اور ان کے پاس جو معلومات ہوئی ہیں اس میں سینکڑوں آدمی پکڑے ہیں انہوں نے. تو بہت بڑا واقعہ تھا وہ، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. پھر وہ جو 2 مئی والا واقعہ تھا وہ بھی جھوٹا واقعہ تھا. اس کے اندر بھی آپ کی اطلاع تھی اور آپ کو آپ کے بغیر نہیں کرنے دینا چاہیے تھا. وہ کیوں ہوا؟ یہ سارے سوالات کسی وقت میں کیانی صاحب کو دینے پڑیں گے. سلالہ کا واقعہ ہوا، اس وقت آپ نے کیوں نہیں جواب دیا؟ اس وقت بھی آپ کو آپ کے 26 آدمی شہید کر دیے اور آپ جواب نہیں دے رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کہاں حملہ کر رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں بھئی وہیں پر ہمارا سلالہ ہے، وہیں آدمی ہمارے شہید ہو رہے ہیں جہاں پر سلالہ. تو اب جو بات کا انکشاف کی بات میں کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ 2 جون ایک انڈیا ڈیفینس نیوز کا ایک بلاگر ہے، اس نے ایک مضمون چسپا کیا ہے، پوسٹ کیا ہے 2 جون 2015 کو، اور اس میں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ گیاری سیکٹر میں جو 5 اپریل 2012 کو جو ایولنس آیا ہے یا برفانی طوفان آیا ہے وہ مصنوعی تھا اور ہم نے کیا ہے. انڈیا کی نے ڈیو ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو کہتے ہیں ڈائریکٹڈ انرجی ویپن، ڈیو DEW. وہ اس کو کالی کا نام بھی دیتے ہیں، KALI. کالی ان کی ایک تو ماتا ہے، لیکن اس کو کالی کو اس کی تعریف یہ کرتے ہیں، یعنی اس کا یہ ترجمہ جی کلو ایمپیئر لینئر انجیکشن. کالی کا جو K ہے اس سے کلو، ایمپیئر جو کہ استعمال ہوتا ہے آپ کے اس میں جو لائٹ انرجی میں، لینئر انجیکٹر، اس کو کالی کا نام دیا. اور انہوں نے کہا کہ اس ویپن کو استعمال کر کے اس آپریشن کا نام انہوں نے آپریشن وائٹ واش رکھا. اور اس ورکے انہوں نے اس مصنوعی طور پر یہ طوفان برپا کیا. کیا کیا انہوں نے کہ انہوں نے IL-76 2 طیارے ہیں، IL-76 طیارہ ہے ایک،
انہوں نے 2 طیارے پلیٹ فارم کے طور پہ لیے، اور یہ احتیاط اس لیے برتی کہ اگر گلیشیئر کا رخ کدھر اور مڑ گیا تو ان کے بھی جو آدمی جو پلیٹ فارم بنا ہوگا وہ بھی تباہ ہو جائے گا. جی. تو انہوں نے 2 طیارے اپنے حدود میں رکھے. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا تھا ہمارے رڈار کیا کام کر رہے ہیں، وہ سوال اگر پوچھیں گے تو ہم بتا دیں. تو اب انہوں نے ان طیاروں سے یعنی صبح کے 4 بجے 5 اپریل 2012 کو صبح کے 4 بجے سے لے کر 5:40 تک اس پر یہ لیزر ڈالی گئی، اور وہ جب وہ نرم پڑ گئی، وہ جو اس کے زیر ہو گئے، تو پھر اس کا پریشر استعمال کیا گیا جس سے اسکرین پہ چل رہی ہے امیجز. اگر ہمارے اسکرین پہ چل رہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے، اور اس سے جو 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کا طوفان پیدا ہوا، برفانی طوفان پیدا ہوا. 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کا برفانی طوفان پیدا ہوا، جس کی وجہ سے وہ ہمارے یہ اتنی بڑی اموات ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ویپن سے ہم 200 گیگا واٹ کی انرجی کو استعمال کرتے ہیں لیزر بنانے کے لیے. تو اب یہ سوال، اور اس پر جو ہے 1985 سے انڈیا کام کر رہا تھا، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تصور ہم نے ڈیو کا تصور ہم نے یونان کے سائنسداں آرشمیدس جو ہے میں گزرے ہیں جی، ان کے سے لیا، جب انہوں نے 21 BC میں یعنی بیفور کرائسٹ 21 میں جب رومن نے ان کے اوپر حملہ کیا یونان پر، تو انہوں نے آئینے کو جو پالش بیک سے ایک طرف سے پالش ہوتا ہے شیشہ اور دوسری طرف سے اس کا آئینہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اس شعاؤں کو جو سورج کی شعائیں تھیں اس کا اس طرح سے اینگل ڈیولپ کیا کہ ان کے جو جہاز تھے رومن کے ان کو انہوں نے جلا دیا. اور اب بھی اگر آپ کہیں کسی پر چھوٹے موٹا کوئی تجربہ کرنا چاہیں تو اگر وہ کسی پر سے وہ آئینے کو کریں اور وہ لائٹ جو ہے اس کا کسی چھوٹی جگہ پر یا کسی گھاس پھوس پہ ڈالے جائیں، کچھ دیر بعد میں اس میں آگ لگ جاتی ہے کیونکہ وہ اتنی ہیٹڈ ہوتا ہے. تو یہ تصور جو ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ یونان کے سائنسداں آرشمیدس سے لیا. اور پھر یہ تصور 1890 میں ایک سائنسداں مصنف H.G. ویلس نے اپنی کتاب دی وار آف دی ورڈس میں اس تصور کو اجاگر کیا. اور بھارت یہ بات بھابا جو ان کا جو ایٹامک سینٹر ہے بمبے میں کے قریب، اس میں یہ 1985 سے اس پہ کام کر رہے تھے. امریکن بھی 1985 سے کام کر رہے تھے، امریکہ نے بھی یہ بات. تو اب یہ ہے کہ یہ بات انتہائی شرمناک ہے کہ ہمارے پر انڈیا نے یہ لیزر ٹیکنالوجی استعمال کی اور اس کے ذریعے سے ہمارے اتنا بڑا نقصان کیا، اور ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں گیا اور ابھی تک نہیں گیا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب وہ فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں بھارتی کہ ایک گولی چلائے بغیر ہم نے پاکستان کے سیاچن میں تکنیکی طور پر ٹیکٹیکل طور پر اہمیت کے حامل ہیڈ کوارٹر کو یکسر غائب کر دیا. اس نے بہت سخت لفظ استعمال کیا ہے، غائب کر دیا ہم نے، یکسر فنا کر دیا. اور ان کے 135 کا لفظ نے استعمال کیا ہے جبکہ ہم 140 کر رہے ہیں. تو کیونکہ اس میں سویلین بھی تھے تو 135 نوجوان اور فوجی شہید کر دیے. ظاہر ہے کہ اس خبر سے ہمیں بہت دکھ ہے اور اس سے ڈر بھی لگا کہ کیا ہم واپس ایک کمتر درجے پہ آگے کھڑے ہو گئے انڈیا کے. تو یہ کہ بہت بڑا سوال ہے، غصہ اور رنج کے اندر ہم ڈوب گئے ہیں. ہماری بھی تو تیاری ہو رہی ہوگی اس ٹیکنالوجی پہ. دین اب اس میں یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جب پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں انہوں نے یہ حربہ کیوں استعمال کیا، یہ کیوں اب اس وقت کیوں اسٹیج. اچھا بلاگر اس وقت کیوں لائے؟ اس وقت لے آنا چاہیے تھا نا جب یہ واقعہ ہوا تھا. تو اس وقت نہیں لائے، لیکن اس وقت صورتحال ہمارے خیال میں اس کی 2 وجوہات ہیں. جی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایک چھٹ بھیا ہے اور اپنی سبقت کو یہ کسی نہ کس طرح سے جو مودی ہے وہ جاری کرنا چاہتا ہے، اور نفسیاتی برتری ایک جہاری ذہن کا ہے، جنگی ذہن کا ہے، ایک مریض ذہن کا آدمی ہے، اور وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم آپ کے سبقت ہیں. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو بتانے کے لیے 2-3 باتیں کر دی ہیں. ایک تو ٹیکٹیکل وار ہیڈز بنا دیے ہیں جن کا کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن کا فیل کر دیا جس میں $20 بلین تھے.
دوسری اہم بات یہ ہے کہ شائن 3 بنا لیا ہے، جو کہ آپ ان کا انڈمان اور نکوبار میں جو ان کا جو ایٹمی اسلحہ رکھا ہوا ہے اس کو ہم آپ نشانہ بنا سکتے ہیں، اور بقول سائنسدانوں کے کہ ہمارے جہاز کو، ہمارے جو میزائل کو یہ منجمد نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ پگھلانے والا دوسرا کنسیپٹ ہے، کیونکہ ریگن نے اپنے دور میں یہ بات کہی تھی کہ کوئی جو سرزمین ہے، کوئی بھی میزائل ہماری سرزمین میں آنے سے پہلے اس کو روک لیا جائے اور اس کی تدبیر کرنا چاہیے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ذہن کی یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس پر بہت زیادہ اس وقت دنیا میں کام ہو رہا ہے، وہ یہی میں نے پوچھا کہ لیکن ہمارے یہاں اس میں اب تک آپ کی بات ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے 2000 آپ یہ اس سے لے کر اگر 1985 سے انڈیا کام کر رہا ہے تو 3 اشرے ہو گئے نا، جی ہاں، اب 2015 ہے جی ہم نے انڈیا نے، تو یہ اب ہمیں معلوم ہوگا کہ جب یہ انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوگا تو ہمیں معلوم ہوگا۔ تو جب آپ نے 1974 کے اندر ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو ہمیں ایٹمی طاقت بننے میں کتنے سال لگے؟ 9 سال لگے۔ 1983 میں ہم ایٹمی طاقت بن گئے تھے، تو اب تو 3 اشرے ہو گئے، 30 سال ہو گئے ہیں، تو کیوں ہم نے حاصل نہیں کی ہوگی؟ لیکن دنیا یہ کہہ رہی ہے، اب اس پہ ایک تو سوال اٹھا رہی ہے کہ کیا انڈیا کا یہ کلیم درست ہے، اس میں پاکستان بھی تحقیق کر رہا ہے اور دوسرے دنیا کے ممالک بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ آیا صحیح ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ یہ ٹیکنالوجی موجود ہے اور یہ ٹیکنالوجی کا ویپن بن چکا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے بنانے میں انڈیا کو امریکہ نے اور روس نے ساتھ دیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اسرائیل نے بھی دیا ہو، کیونکہ ان کے یہاں پر بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ اور اسی کے بعد میں ہمارے یہاں پر اگر فرض کر لیجیے 9 سال میں ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں، تو فرض کر لیجیے کہ اگر 2012 میں یہ بات ہوئی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2015 میں، اس وقت جس وقت 2012 میں ہوتے تو ہمارے جو ایٹمی سائنسداں تھے وہ سب نے وہاں کا دورہ کیا تھا، اور وہ میرے خیال میں، اور میں تو اسی وقت لکھ چکا تھا، آپ حیرت انگیز طور پر آئی ایم ناٹ اے ایٹامک سائنسداں، لیکن کیونکہ میں اسٹریٹجک یعنی ایک اسٹڈی کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ کام ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اتنا بڑا تودہ نہیں گر سکتا ہے جب تک کہ اس کو لیزر سے نہ مارا گیا ہو۔ لیکن میرا گمان یہ تھا کہ کیونکہ امریکہ کی اور ہماری لڑائی چل رہی ہے تو امریکہ نے یہ کیا ہوگا، یہ تو انڈیا پہ تو ذہن جا ہی نہیں سکتا تھا جب تک اس بلاگر نے 5 جنوری کو نہ کیا، اور وہ یہ اب 5 جون کو۔ تو اب یہ آج بھی ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اعزاز جو ہے سچ ٹی وی کو حاصل ہے کہ ہم اس کو بریک کر رہے ہیں، بالکل بڑا انکشاف ہے، بہت بڑا انکام یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے کیا ہے تو ان کو بھی شاید یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے۔ اچھا میرے صاحب، ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ابھی ہے یا ہم نے کتنا اس پہ کام کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ایک تو پاکستان کے کہ پاکستان اس ٹیکنالوجی پر اس کی دسترس میں یہ مہارت سمجھتا ہوں، حاصل آپ کی کی ہے۔ بات کو میں نے سمجھتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے، اور میں انڈیا کو انتباہ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کے ہوش کے ناخن لیں، اور اس ٹیکنالوجی کے باعث ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو میں آپ کا جو ان کا وزیر دفاع منوہر پاریکر یا نریندر مودی، کہ ہم پاکستان کو وہ سزا دیں گے کہ جو ان کی نسلیں تک یاد رکھیں، اسی لیے کر لیں اتنا، اس لیے کر رہے ہیں۔ لیکن اب ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، آپ کو 9 سال کے اندر ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، اور جس وقت آپ نے جو میں نے 5 اپریل 2012 کو جو آپ نے ہمارے پر حملہ کیا تھا، تو ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ نے کیا ہے، ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں۔ اور لیکن میں یہ بات اپنے حکام سے یہ کہوں گا جو اس سے متعلق ہیں، کہ یہ ہمیں اس کا جواب بالکل اسی طرح سے دینا چاہیے۔ جب یہ بات بلاگر پہ آ گئی ہے 2 جون کو، اب تو کھل گئی یہ بات، تو آپ کو جواب وہ 28 مئی والا انداز میں دینا چاہیے۔ نواز شریف وزیر اعظم بھی وہی ہیں اور آپ بھی وہی ہیں، سائنسداں ہمارے کام کر رہے ہیں، تو جواب اس کا دے دینا چاہیے۔ جی اب آپ بات کریں دوسری۔ اچھا یہ جو ابھی آ جائیں ذرا تغیرات پہ، موسمی تغیرات کی بات نہیں کریں۔ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ کراچی کا جو گرمی ہوئی، میں نے وہی تو یہ کراچی کی جو گرمی ہوئی ہے وہ اچانک پڑی اتنی گرمی، تو اس میں شبہات یہ ہیں، اس میں کئی تھوریز ہیں جی۔ ایک تھوری تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو جب بھی کبھی کوئی طوفان ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے
تو وہ جو کراچی کی جو ہوائیں ہیں بحر عرب میں یا بحر جو بحر عرب میں، تو نہیں یہ جو ہمارا جو اپنا علاقہ جو ہے ہمارے بحر ہند میں نا، بحر ہند میں یا ہند سے قریب جو بھی ہے، تو اس میں تو پھر یہ کراچی کی ہوائیں ادھر سے آنا بند ہو جاتی ہیں اور یہ پھر آ جاتی ہیں عمومی طور پر آپ کے سندھ کے اپنے صحرا سے جو تھر پار کر ہے. تو اس دفعہ یہ ہوئی ہے کہ کہتے یہ ہیں، ایک تھیوری تو یہ ہے کہ وہ جو ہے جو طوفان کھڑا ہوا وہ میں نے اس کی رفتار بہت سلو تھی، بلکہ ایک جگہ رک گیا تھا. تو اس کی وجہ سے یہ جو اب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اس کو روکا مصنوعی طور پہ گیا یا وہ اوریجنل کسی طرح رک گیا. تو اگر ہوائیں چل رہی تھیں تو اسے کیسے روکا؟ تو کسی نے مصنوعی طور پہ ادھر سے پش کیا اور وہ عمان میں پھر بہت آگے جا کے دیر میں لیٹ ہوا. تو اس کی وجہ سے یعنی جو بلوچستان کی ہوائیں تھیں وہ یہاں آئیں اور اس نے یہ امات پیدا کی، اور پھر کے الیکٹرک بھی اس کے ذمہ دار ہے. دوسری تھوری یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ انڈیا نے وہی جو ارشمید نے جو ٹیکنالوجی استعمال کی تھی کہ آپ کو جو یعنی ہیٹ کو آپ کی طرف کر دیا ہو، کوئی انہوں نے ایسا بڑا کوئی آئینہ بنا لیا ہو یا کوئی آلہ بنا لیا ہو کہ وہ جو ہیٹ کو پمپ کر رہا ہو، اپنے علاقے کی ہیٹ کو، جو صحرا کی ہیٹ ہے اس کو پمپ کر رہا ہو کراچی کی طرف. تو اب یہ سائنسداں اس کا جواب دینا چاہیے ان کو. ابھی جو یہ بیچارے موسمیات کے لوگ ہیں، یہ تو بالکل ہی ان کے پاس نہ تو ٹیکنالوجی ہے نہ یہ اس قابل لوگ ہیں. لیکن اگر اب جدید لوگ ہیں، آج زمانے کے آگے ہیں، آپ کہیں بچے جو باہر ہمارے پڑھنے گئے ہیں ان کو بلاؤ اور ان کو آپ انچارج بناؤ، ان کو فارغ کرو، اور یا ان میں سے جو کام کے آدمی ہو تو ضرور لے لو. لیکن ان کا تجربہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے جو تجربے کار لوگ ہیں. تو میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بات جو ہے کہ اس میں یقیناً اس میں تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات تھی تو پھر ان کے ہاں کیوں اموات ہوئی؟ انڈیا میں جو میرے صاحب تو یورپ میں بھی تو گرمی پڑی. ہاں لیکن وہ گرمی پڑی، لیکن یورپ میں 33 ڈگری تک گیا ہے اور وہ تو 20-25 پر بھی وہ ننگے پھرتے ہیں، مطلب ایک چڈی پہنے ہوئے اور میں اس طرح سے بنیان پہنے ہوئے، اور بنیان بھی نہیں پہنتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں ایسے. جی تو وہ تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا وہاں پہ تو نظام. بلکہ وہ کسی نے مجھے کہا، ہمارے دوست نے، کہ وہ اس کے بھائی ان کے ہمارے اپنے تو انہوں نے کہا کہ وہاں نیدرلینڈ میں رہتے ہیں، ہالینڈ میں، وہ ان کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، پنکھے کا بھی کوئی نظام نہیں ہے اور گرمی اتنی زیادہ ہے. اگرچہ وہاں پر بہت زیادہ یعنی وہ دریا ہیں، کوئی 100 کے قریب دریا ہیں، 100 کے قریب پل ہیں، بہت تیزی سے وہاں پر پانی رواں دواں رہتا ہے، وہاں بھی گرمی ہوئی. لیکن یہ کہتے یہ ہیں کہ عین ممکن ہے کہ انڈیا نے اس ٹیکنالوجی کو اپنے اس دودھ کے میں اپنا استعمال کیا ہو اور پھر بعد میں ہمارے لیے استعمال کیا ہو. آلموسٹ اموات کا جو ریشیو ہے وہ ایک ہی ہے. اگر 4000 وہاں ہیں تو آلموسٹ 4000 یہاں کراچی میں ہوئی ہیں. اگرچہ رپورٹڈلی وہ 2400 ہیں، لیکن جو لوگ یعنی جو کام رفائی کام کرتے ہیں یا اس قسم کے امدادی کام کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس لسٹیں موجود ہیں 4000 پلس ہیں. جیسے کہ بہت سی ڈیتھ باڈیز تو پہنچی بھی نہیں نا، نہیں پہنچے نہیں، وہ سیدھے چلے گئے. وہ چلے گئے بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں ہمیں کیا ہوا ہے. تو وہ جب انتقال ہو گیا. اور خصوصاً پھر کے الیکٹرک کی غلطی یہ ہے کہ کے الیکٹرک نے وہاں سپلائی نہیں دی تو وہ جو عموماً جو اموات ہوئی ہیں وہ بوڑھی عورتوں کی. اچھا میرے صاحب اس ہم موضوع کو تھوڑا سمیٹ لیں. اب سمیٹ لیں. میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ اب یہ تو جنگ کی اب نئی صورت دنیا میں ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ ہو گئی. اب یہ گن ون یا گولی یا اسلحہ یا ایٹمی اسلحہ یہ تو اب کسی اور طرف جا رہے ہیں. ایٹمی ایٹما تو ہے نا، لیکن ابھی تک بیچارے آپ کے جتنے بھی وزیر ہیں بیچارے جنرل صاحبان بھی ہیں، جنرل بائک سے وزیر بھی ہے بلوچ صاحب، وہ یہی گیت گاتے رہتے ہیں. تو اب یہ لوگ نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، یہ نہ سوائے اس کے کہ یہ ادھر کی پنگا ادھر کا اس کا وہ بھی نہیں آتا، لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا اس جنرل کو. تو معاف کرنا، میں جاننے والا ہے خوب اچھی طرح سے. تو بڑی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو کوئی سیکریٹری جو ہوتا تھا، ہم تو اس کے سیکریٹری قبضے نہیں، ہم کہتے تھے بھائی چپ ہو کے بیٹھ جاؤ. جو سیکریٹری یعنی ادارے کا ہوتا ہے، ہمیں لکھنا بھی آتا ہے، ہمیں پڑھنا بھی آتا ہے، ہمیں بولنا بھی آتا ہے. تمہیں بولنا بھی نہیں آتا، میں لکھنا پڑھنا آپ جانتے ہو یا سازشیں کر سکتے ہو. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پی سی بنانی آتی ہے، ہمیں نوٹ بنانا آتا ہے، ہمیں بریفنگ بنانی آتی ہے، ہمیں سمری بنانی آتی ہے، ہم سب کر لیں گے. تو گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ ابھی تک ایٹم بم کی خیر خوف تو بہت ہے،
لیکن اب اس میں سوال یہ ہے کہ ڈیلیوری سسٹم کو آپ کو وہ کیسے فیل کریں گے. یہ بات مجھے ضرور, ہمیں غلطی آج یہ ہو گئی ہے تھوڑی سی ہم سے, کہ ہمیں سمرمند مبارک صاحب کو فون پہ لینا چاہیے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کا کوئی دشمن نہیں ہے, اور ان کو بھی شاید گیاری کا واقعے کا علم نہیں ہوگا. تو اب ان سے پوچھتے ہیں کہ گیاری کے واقعے کے بارے میں اب آپ کی کیا رائے ہے. گیاری کے واقعے کا علم کیسے نہیں ہوگا, ان سے ہی مشاورت کی گئی ہوگی. اب مجھے ہوگا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ اب وہ بات مجھے تو نہیں بتا سکتے تھے نا, یا تو وہ تو پھر یہ تو ہماری اپنی ریسرچ ہے کہ ہم چلے گئے انڈین بلاک کو, ہم کیونکہ سارے دنیا بھر کے بلاک کو ہم دیکھتے ہیں, جو بھی ہاتھ چڑھ جائے ہمارے انڈین بلاک کو تو خاص طور پہ دیکھتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے, اور انڈیا کو ہم متنبع کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اب آپ نے ذرا سے بھی ہلا جلا تو آپ کو یہی ٹیکنالوجی ہم آپ پر استعمال کر دیں گے.